اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب قاسم بن حسن بن علی ابن ابی طالب کم عمری میں نہایت عبادت گزار اور صاحب تقویٰ تھے۔ آپ صورت اور سیرت میں امام حسن علیہ السلام کی تصویر تھے۔ شب عاشور امام عالی مقام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، کل سب نے شہید ہو جانا ہے۔ جناب قاسم اپنے چچا کے قریب آئے اور کہنے لگے، چچا جان، کل شہید ہونے والوں کی فہرست میں میرا نام بھی ہے۔ امام نے جناب قاسم کو سینے سے لگایا اور فرمایا، بیٹا تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ جناب قاسم نے فرمایا، چچا جان، میں موت کو شہد سے بھی زیادہ شیریں تصور کرتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے فرزند، تم شہید کیے جاؤ گے اور میرا شیر خوار علی اصغر بھی شہید کیا جائے گا۔ تو یہ سن کر جناب قاسم نے فرمایا، اے چچا جان، کیا یہ قوم اشقیا خیموں تک پہنچ جائیں گے؟ اس لیے کہ علی اصغر تو اس قابل نہیں کہ میدان جنگ میں جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے فرزند، جب شدت پیاس سے علی اصغر کا حال متغیر ہوگا تو اس وقت ایک سوال کے جواب میں علی اصغر کو تیر مارا جائے گا، جس کے صدمے سے یہ میرے ہاتھوں پر شہادت پائے گا۔ یہ خبر سن کر جناب قاسم کے دل پر گہرا صدمہ ہوا۔ روز عاشور جناب قاسم بہت دکھی تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، چچا جان، مجھے میدان میں جا کر کافروں سے جنگ کرنے کی اجازت دے دیں، کیونکہ اب مجھ سے روز عاشور کی مزید مصیبتیں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بھائی کے جان، میں تمہیں میدان میں جانے کی اجازت کیسے دوں اور تمہاری دوری کو کیسے برداشت کروں گا؟ میں تمہارے اس نرم و نازک پیکر کو تیروں اور تلواروں کے میدان میں کیسے بھیجوں؟ میرا دل یہ سوچ کر بھی کانپتا ہے۔ جناب قاسم نے امام حسین علیہ السلام کا دامن پکڑ لیا اور بہت روئے۔ جناب قاسم اس قدر دکھی بیان کر رہے تھے اور زاروں قطار گریہ کر رہے تھے کہ امام کے صبر کا بند ٹوٹ گیا اور جناب قاسم کے گلے میں باہیں ڈال لی اور زاروں قطار گریہ کرنا شروع کر دیا۔ اور جب دوسرے جوانوں نے امام حسین علیہ السلام اور جناب قاسم کو ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر روتے ہوئے دیکھا تو وہ لوگ زاروں قطار گریہ کرنے لگے، اور جب ان کے گریہ کی آواز خیموں میں گئی تو بیویوں اور اطفال اہل بیت کا گریہ بلند ہو گیا۔ جناب قاسم رو رو کر جس قدر التجا کرتے تھے لیکن اجازت نہ ملتی تھی۔ جناب قاسم پریشان حالت اور روتی ہوئی آنکھوں سے اپنے خیمے کے ایک کونے میں آ بیٹھے، اور جناب قاسم اپنے بابا کی دوری، ماں کی تنہائی، چچا کی غربت، بھائیوں کی شہادت اور بیویوں کی بے چینی کی وجہ سے اس قدر افسردہ اور غمگین تھے کہ موت کے آثار نمایاں ہو رہے تھے، جبکہ ایک طرف دیکھتے تھے کہ باقی تمام جوان میدان جانے کے لیے حاضر کھڑے ہیں اور اجازت لے کر باری باری اپنی جانیں قربان کرتے جا رہے ہیں۔ جناب قاسم اجازت نہ ملنے سے مایوس ہو چکے تھے۔ زانوں پر سر رکھ کر غمگین اور پریشان ایک طرف جا بیٹھے تھے اور اپنی بے کسی یتیمی پر زاروں قطار روتے اور ہر سانس کے ساتھ بابا بابا کہتے رہے۔ اس غمگینی کی حالت میں یاد آیا کہ بابا نے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور وصیت کی تھی کہ اے قاسم، جب غم کا پہاڑ تمہارے اوپر غلبہ کرے تو اس تعویذ کو کھولنا اور جو کچھ اس میں لکھا ہو اس پر عمل کرنا۔ شہزادہ قاسم نے اپنے دل میں خیال کیا کہ آج تک چچا کے زیر سایہ رہا ہوں اور کبھی کوئی غم نہیں دیکھا، اور آج تک ایسا مشکل وقت بھی مجھ پر نہیں آیا اور یہ حالت بھی کبھی نہیں دیکھی۔ آج دکھوں کے پہاڑ میرے پاس آ رہے ہیں، بہتر ہے کہ آج تعویذ کھول لوں اور اس کے اندر جو لکھا ہے اس پر عمل کروں۔ تعویذ کو کھولا کیا اور دیکھا کہ بابا نے کہا ہے، اے قاسم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جب تمہارے چچا دشمنوں میں گھیرے جائیں تو کوشش کرنا کہ اپنا سر ان کے قدموں پر قربان کر دو، اور اگر وہ تمہیں جان قربان کرنے کی اجازت نہ دے تو بار بار اجازت مانگنا تاکہ اجازت مل جائے۔ جناب قاسم نے بابا کی وصیت پڑھی
تو خوشی سے آرام نہ کر سکے، بلکہ فوراً چچا کے پاس آئے اور بابا کی لکھی ہوئی تحریر دکھائی۔ جو ہی امام حسین علیہ السلام کی نظر بھائی کی تحریر پر پڑی اور لکھے ہوئے مضمون پر نظر گزری تو اونچی آواز سے رونے لگے۔ شب عاشور خیمے کے باہر جناب علی اکبر اور جناب عباس کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ جناب علی اکبر جناب عباس سے کہہ رہے تھے، چچا جان میں آپ سے پہلے جاؤں گا، اور جناب عباس کہہ رہے تھے، بیٹے مجھ سے تمہارا مرنا دیکھا نہیں جائے گا، لہٰذا میں تم سے پہلے جاؤں گا۔ اس طرح دونوں کا اصرار تھا کہ میں پہلے میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ آخر جناب عباس نے کہا، اے بیٹے علی اکبر، اگر تم جاؤ گے تو مولا حسین کا نور نظر چلا جائے گا۔ اس پر جناب علی اکبر نے کہا، اے چچا جان اگر آپ جائیں گے تو میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ جناب عباس اور جناب علی اکبر میں یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک 14 سالہ نوجوان دونوں کے قریب آیا اور ہاتھ جوڑ کر جناب عباس سے کہا، چچا جان آپ نہ جائیں اور بھیا علی اکبر آپ بھی نہ جائیں۔ مولا حسین نے اس جوان کو خود آراستہ کیا اور فرمایا کہ پہلے خیمے میں جا کر بیویوں کو الوداع کر لو۔ شہزادہ قاسم خیموں میں آئے اور سب بیویوں کو الوداع کہا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے جناب قاسم کے سر پر امامہ باندھا اور گود میں لے کر گھوڑے پر سوار کیا۔ جب آپ میدان میں آئے تو کوئی کہتا تھا، سر پر سبز امامہ کتنا اچھا لگ رہا ہے، کوئی کہتا تھا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے چاند کا ٹکڑا میدان کربلا میں اتر آیا ہے۔ جناب قاسم میدان میں آئے تو یہ رس پڑھا، اگر تم مجھے نہیں پہچانتے تو سن لو، میں فرزند حسن ہوں جو سبط پیغمبر ہے۔ امام حسین علیہ السلام تم ظالموں میں گرفتار ہیں، میں ان کے دفاع میں لڑنے آیا ہوں۔ اے ابن سعد اولاد پیغمبر اس قدر پیاسی ہے کہ دنیا ان کی نظر میں تاریک ہے۔ ابن سعد نے کہا، اے لشکر والو اس نوجوان کو جانتے ہو؟ لشکریوں نے کہا، ہم نہیں جانتے۔ ابن سعد نے کہا، یہ حسن کا یتیم ہے، اس فضاحت و بلاغت سے بات کر رہا ہے، اور شجاعت تو اس کے جسم سے ظاہر ہے۔ یہ تم سے جنگ کرنے آیا ہے تاکہ لشکر کے گروہ کو زندہ تباہ کر دے۔ بس بہتر یہ ہے کہ تم اس کا محاصرہ کر لو اور موت کے گھاٹ اتار دو۔ لشکر والوں کا دل نہیں چاہتا تھا کہ اس نوجوان پر تلوار اور نیزوں کے وار کرے، اس لیے ابن سعد کے حکم سے پتھروں کی بارش کی گئی۔ جناب قاسم نے فرمایا، افسوس ہے تم پر اے ابن سعد، اے بے حیا، تو نے ہمارے جوانوں کو قتل کر دیا ہے، ہمارے بزرگوں کو پریشان کیا ہے۔ اب ذریت پیغمبر کے تھوڑے سے ہی افراد باقی رہ گئے ہیں، کیا تم اب بھی ظلم کرو گے، اب بھی خون بہاتے رہو گے؟ کیا ان بچوں اور بیویوں کہ جن کے باپ بیٹے بھائی مارے جا چکے ہیں ان کو اپنے وطن جانے نہیں دو گے تاکہ وہ ایک طرف ہو کر زندگی گزار سکیں؟ عمر ابن سعد نے کوئی جواب نہ دیا۔ جناب قاسم نے پھر فرمایا، اے ابن سعد، ہائے افسوس، تو دعوت و مسلمانی کا کرتا ہے لیکن اپنے گھوڑے کو پانی پلاتا ہے اور نواس رسول کو پیاسا رکھا ہے، اور پانی بچوں پر بھی بند کر دیا ہے، حالانکہ بچوں اور بیویوں کی حالت شدت پیاس سے تشویشناک ہے۔ ابن سعد نے ادھر ادھر دیکھا تو ازرق شامی پر نظر پڑی، اسے بلوایا۔ یہ ملعون بڑا مغرور تھا، اس نے اس وقت تک جنگ کا اسلحہ اٹھایا ہی نہ تھا کیونکہ اس قسم کی جنگ کو وہ معمولی سمجھتا تھا۔ ابن سعد نے کہا، اے ازرق، ہر سال امیر کوفہ سے انعام لیتے رہتے ہو اور اپنی شجاعت کے قصے آسمانوں تک پہنچاتے رہتے ہو، اس کربلا کی جنگ میں ابھی تک تم نے ذرا بھی شجاعت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ یہ جوان لڑنے کے لیے بلاتا ہے اور کوئی شخص میدان میں نہیں جاتا، لہٰذا تم اس جوان سے جا کر جنگ کرو۔ ازرق ابن سعد کی بات سن کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، اے ابن سعد، شام کے شاہ سوار مجھے 1000 سواروں کے برابر سمجھتے ہیں، اب تم مجھے ذلیل کرنا چاہتے ہو اور ایک بچے سے جنگ کرنے کے لیے بھیجتے ہو۔ یہ بچہ ہے، اس کے منہ سے ابھی تک دودھ کی خوشبو آ رہی ہے
کسی اور کو اس کے مقابل بھیجو۔ ابن سعد نے کہا اس بچے کو معمولی مت سمجھو، خدا کی قسم اگر یہ پیاسا نہ ہوتا تو تنہا 1000 لشکریوں کے لیے کافی تھا اور تمام کو قتل کر دیتا۔ یہ حسن کا فرزند ہے، علی کا پوتا ہے، تم جاؤ اور اس کی بہادری کا نظارہ کرو۔ ازرق شامی کے 4 بیٹے تھے اور اس ملعون نے اپنے 4 بیٹوں کو ایک ایک کر کے جناب قاسم کے مقابلے میں بھیجا اور جناب قاسم نے ان 4 کو واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد یہ ازرق شامی ملعون خود آیا جو کہ 1000 سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا، لیکن جناب قاسم نے اس کو بھی ڈھیر کر دیا اور موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ازرق شامی جیسے پہلوان کو قتل کرنے کے بعد جناب قاسم واپس خیموں کی طرف لوٹے اور مولا حسین کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ فرمایا چچا جان ایک گھونٹ پانی مل جائے تو اس لشکر کو ختم کر دوں۔ امام عالی مقام نے جناب قاسم کو سینے سے لگایا اور اپنی انگوٹھی جناب قاسم کے منہ میں رکھ دی۔ اس کے بعد جناب قاسم جب میدان میں جانے لگے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ خیموں میں چلے جاؤ اور الوداع کر لو۔ خیمے میں آئے تو ماں نے استقبال کیا اور فرمایا قاسم میں تم پر بہت راضی ہوں، پھر چہرے پر بوسے دیے۔ اب جب جناب قاسم نے میدان میں جانے کا ارادہ کیا تو گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان میں آئے۔ جو ہی میدان میں پہنچے یزیدی لشکر سے آوازیں آ رہی تھی وہ دیکھو ازرق شامی کا قاتل دوبارہ میدان میں آ گیا ہے، لہٰذا جنگ کے ڈھول بجنا شروع ہو گئے اور ہر طرف سے حملہ کرنے کا اعلان ہو گیا۔ جناب قاسم کی نظر اس علم پر پڑی جو عمر ابن سعد کے ہاتھوں میں تھا، لہٰذا شہزادے نے حملہ کر کے علم تک پہنچنے کی کوشش کی جبکہ وہ علم دشمن کے لشکر کے اندر تھا۔ جناب قاسم نے پہلی صف پر حملہ کیا، پھر دوسری صف پر حملہ کیا اور اسے چیرا، پھر تیسری صف پر حملہ کر کے راستہ بنایا، پھر چوتھی صف اور 5ویں صف تک جا پہنچے۔ حالت یہ تھی کہ آپ جس صف کے پاس بھی پہنچتے تو وہ صف خود بخود شہزادے کے خوف سے کھل جاتی اور دشمن خائف ہو کر جناب قاسم کو راستہ دے دیتے اور جناب قاسم گزر جاتے، پھر وہ صف پیچھے سے دوبارہ بند ہو جاتی۔ جب 5ویں صف پر پہنچے تو جناب قاسم نے اپنے آپ کو لشکر کے درمیان میں گھیرا ہوا پایا، لیکن آپ ابھی بھی اس بڑے لشکر کے علمدار تک نہیں پہنچ سکے اور تمام لشکر نے شہزادے کا محاصرہ کر لیا۔ ہر طرف سے نیزوں اور تلواروں سے حملہ آور ہو گئے، زخموں سے خون جاری تھے، لڑتے لڑتے قاسم تھک گئے، بازوں کی طاقت کمزور ہو گئی اور جب لشکر نے دیکھا کہ جناب قاسم نہ جنگ کر سکتے ہیں اور نہ واپس جا سکتے ہیں بلکہ اب ان کی آواز تو خیموں تک نہیں پہنچ سکتی تو پیادہ فوجوں نے جناب قاسم کا راستہ بند کر دیا اور جناب قاسم جنگ میں مشغول تھے کہ کئی گھڑ سواروں نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ جناب قاسم چاہتے تھے کہ لشکر کے درمیان سے باہر نکل آئیں، لیکن شہزادے کے گھوڑے کو اس قدر نیزے اور تیر لگ چکے تھے کہ گھوڑا گر گیا۔ جناب قاسم پیدل ہو چکے تھے۔ اسی دوران میں شبس بن سعد نے جناب قاسم کے سینے میں ایک ایسا نیزہ مارا کہ وہ پشت سے باہر نکل آیا۔ جناب قاسم نے آواز دی چچا جان میری مدد کو آؤ۔ جناب قاسم وہ شہید ہیں کہ آپ نے 3 بار مولا حسین کو آواز دی۔ پہلی آواز اس وقت دی کہ جب آپ زخموں سے چور چور گھوڑے پر سنبھل نہ سکے اور زمین پر تشریف لا رہے تھے تو یہ آواز دی چچا جان میری مدد کو آؤ، اور دوسری آواز اس وقت دی کہ جب لعین مولا حسین کی جناب قاسم کی طرف آمد کو دیکھ کر گھبراہٹ میں گھوڑے دوڑا رہے تھے جو جناب قاسم کے قریب ہو رہے تھے، اور آخری آواز اس وقت تھی کہ جب گھوڑوں کے سم آپ کے بدن پر پڑ رہے تھے۔ مولا حسین تیزی سے مدد کو پہنچنا چاہتے تھے کہ گھڑ سوار خوف سے بھاگنے لگے۔ اس کشمکش میں جناب قاسم کا جسم زندگی میں ہی پامال ہو گیا اور مولا حسین جب لاش جناب قاسم پر تشریف لائے تو بے اختیار گریہ کیا اور فرمایا اے خدا اس قوم کو اپنی رحمت سے محروم رکھ جس نے قاسم کا قتل کیا۔